سب سے پہلے خبر یہ کہ کراچی میں انصاف ہاؤس میں اسد عمر کی پریس کانفرنس سے پہلے کارکنوں نے احتجاج کیا ہے۔ کارکنوں نے انصاف ہاؤس پر پوسٹرز اور بینرز لگا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کراچی کی قیادت کے خلاف کارکنوں نے نعرے بھی لگائے ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز کامران رضی نے جوائن کیا۔ کامران، پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج سے متعلق آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کیوں کیا جا رہا ہے احتجاج؟ دیکھیں، آج وفاقی وزیر اسد عمر نے پریس کانفرنس کی تھی، اسے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم اس سے پہلے سے ہی جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ وہاں احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو پلے کارڈز وغیرہ بھی پکڑے ہوئے تھے، لیکن وہ پریس کانفرنس میں بھی آ گئے اور پھر ان جو احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی ورکرز تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں جو ملیر کنٹونمنٹ بورڈ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس میں اقربا پروری کا مظاہرہ کیا گیا اور ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی کا سبب بنے۔ اس سلسلے میں جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں سے کالی بھیڑوں کو نکالا جائے۔ تو یہ مسلسل پریس کانفرنس کے دوران بھی احتجاج کرتے رہے اور پریس کانفرنس کے بعد بھی اسد عمر کی موجودگی میں احتجاج کرتے رہے۔ تاہم بعد میں پھر وفاقی سے بات چیت کی اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ تاہم وفاقی وزیر اسد عمر کی پریس کانفرنس کے دوران انصاف ہاؤس کے اندر بھی اور باہر بھی درجنوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ناراض ورکر موجود تھے جو اپنا احتجاج کر رہے تھے۔ جی بہت شکریہ کامران رضی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ سندھ حکومت الزام لگاتی ہے کہ صوبے کو اپنی ویکسین خریدنے میں قانونی بندش کا سامنا ہے۔ کون سا قانون ہے جو سندھ حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے؟ این سی او سی کے سربراہ نے سندھ حکومت سے کہا کہ اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم اسے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ سندھ میں 20 ارب روپے کی گندم چوری ہوئی اور حکومت کہتی ہے کہ چوہے کھا گئے۔ پتہ نہیں یہ انسانی چوہے تھے یا کون تھے۔ نیب کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ 20 ارب روپے کا گندم جو ہے اس کی چوری ہو رہی تھی اور بقول سندھ حکومت کے اس کو چوہے کھا گئے تھے۔ اور پتہ نہیں یہ چوہے جو ہیں یہ انسانی نوعیت کے چوہے تھے یا یہ چوہے ویسے ہی چوہے تھے جس طریقے سے کوئی فالودہ والا ہے، کوئی ربڑی والا ہے جس کے پاس سے اربوں روپے ان کے نکل آتے ہیں۔ بلاول زرداری کی ہمشیرہ جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، یہ اس لیے ہے کہ صوبے کو قانون میں بندش ہے کہ وہ ویکسین نہیں خرید سکتے۔ کہ وہ کون سا قانون ہے جو سندھ کی حکومت کو اپنے شہریوں کے لیے ویکسین خریدنے سے روکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی قانون ہے تو ہم اس کو فی الفور تبدیل کریں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے اسد عمر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ گندم چوری کا نوٹس پیپلز پارٹی کے وزیر نے لیا تھا، سندھ حکومت نے ہی نیب کو تحقیقات کے لیے لکھا۔ عمران خان جس کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، گندم چوری اس کے دور میں ہوئی تھی۔ سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت نے گندم چوری کرنے والے چوہوں کو پکڑا۔ ایک چوہا کورونا فنڈ کے 40 ارب روپے کھا گیا۔ اس چوہے نے ایل این جی خریداری میں قوم کے 600 ارب روپے چوری کیے۔ کچھ چوہوں نے ملک میں چینی اور گندم کا بحران پیدا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمیں وہ غیر جانبدار نظر آئے، غیر جانبدار کردار ادا کرنے والوں کو سراہتے ہیں۔ سال 2018 کے انتخابی عمل میں مداخلت کی گئی اور پی ٹی آئی کو جعلی مینڈیٹ دلوایا گیا۔ اب کے بلدیاتی انتخابات میں وہ غیر جانبدار نظر آئے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں جے یو آئی کو زیادہ ووٹ ملنا اپوزیشن کی فتح ہے۔ اگلے مرحلے میں بھی حکمراں جماعت کا اس سے برا حشر ہوگا۔ قوم ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جعلی تھی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ناجائز نااہل حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، غریب آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ ہر وقت ہم اس ایک مطالبے پر ڈٹے رہے ہیں کہ 2018 میں جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی اور ہم جس دھاندلی کی ذمہ دار ان کو ٹھہرا رہے تھے، آج کے اس بلدیاتی الیکشن میں ہمیں وہ نیوٹرل نظر آئے ہیں اور ان کی نیوٹرلٹی اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور دیکھ بھی لیا آپ لوگوں نے کہ جب وہ ذرا غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں کہ 23 مارچ کو پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی
آج تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت کا اظہار کیا ہے۔ ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ بلال یاسین ایک دکان کے تنازع میں صلح کرانے گئے تھے۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں بلال یاسین واقعے کے روز لیگی ورکر حاجی لیاقت کے ساتھ گئے تھے۔ حاجی لیاقت کے ساتھ دوسرے فریق کی صلح انہوں نے کرائی تو فائرنگ ہو گئی، بلال یاسین کا یہ کہنا ہے۔ بیورو چیف لاہور رئیس انصاری صاحب نے جوائن کیا ہے۔ رئیس صاحب، بلال یاسین کا اس سے متعلق کیا بتانا ہے مزید؟ دیکھیں، بالکل ابھی تک بلال یاسین جو ہے ان کو یہ بالکل معلوم نہیں کہ ان پر فائرنگ کرنے والا کون تھا، لیکن جس روز یہ واقعہ ہوا وہاں ایک پرانے لیگی ورکر ہے حاجی لیاقت، وہ ان کو اپنے کام کے سلسلے میں لینے آئے تھے۔ وہ ایک دکان کا کوئی تنازع تھا، اس کو حل کرانے کے لیے پہلے تو جو بلال یاسین ہے انہوں نے وہاں جانے سے اعتراض کیا، مزاحمت کی کہ وہ نہیں جانا چاہتے ان کے ساتھ، لیکن جب حاجی لیاقت کی بیٹی کا فون آیا تو بیٹی کے فون کرنے پہ بلال یاسین جو نے کہا میری بھی بیٹی ہے تو میں چلتا ہوں۔ وہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے تنازع اس کو حل کرایا، اور جب حاجی لیاقت اور دوسرے فریق کی انہوں نے گلے لگوایا، وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ چلو اب ہم اب آئس کریم کھلاؤ مجھے، تمہارا مسئلے مسائل حل ہو گئے۔ ابھی موٹر وہیں موجود ہی تھے کہ اس دوران جو جیکٹ میں دو لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے فائر کر دیا، جس کے بعد وہ ان کو ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی، فریکچر ہو گیا۔ انہوں نے ان کا کہنا تھا بلال یاسین کا کہ جب گولی ان کو ٹانگ پہ لگی تو ان کو پتہ لگ گیا تھا فریکچر ہو گیا ہے۔ پولیس اس پہ تفتیش جاری ہے، پولیس کی وہ ہر پہلو پولیس کی تحقیقات جاری ہے۔ بہت شکریہ رئیس انصاری صاحب، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی ہے کہ سیالکوٹ ثانیہ کا اسپیڈی ٹرائل کرے۔ اسلام میں جبری شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عوام میں رواداری کا شعور پیدا کرنے کے لیے آگاہی مہم شروع کر رہے ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی سیمینار سے خطاب میں علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ سیالکوٹ واقعہ اسلامی روایات کے منافی تھا۔ اسلام مکمل امن اور آشتی کا دین ہے۔ آئین پاکستان ان کو بھی حقوق دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ انسانی حقوق کے پنجاب آفس میں شکایات کی وصولی کا انتظام کیا جائے گا اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اور جے یو ایف اے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ کراچی میں طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد کو شہید کرنے کے حکم کی مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے امت مسلمہ کو پریشانی اور اذیت سے بچائے۔ ایک بیان میں مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اگر مسجد شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو جے یو آئی کے کارکن سیسا پلائی دیوار بن کر دفاع کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ وہ انتظامیہ سے ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ عدلیہ مقدس مقامات کو شہید کرنے جیسے فیصلوں سے اپنے قلم کو روکے۔ سندھ حکومت انتظامیہ کو روک لے ورنہ اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ امی کے تحت سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے۔ مختلف سماجی و مزدور تنظیمیں بھی دھرنے میں شریک ہیں۔ امی جماعت اسلامی کراچی کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو کرپشن کے اڈے سیکریٹریٹ کو بند کر دیں گے۔ امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن کے طور پر کراچی کے عوام کے ساتھ ہے۔ پرامن دھرنا کراچی اور سندھ کے عوام کے لیے ہے۔ اگر پرامن دھرنے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پورے شہر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ عوام کے مسائل کے حل کی جگہ نہیں کرپشن کا اڈا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں شامل تمام حکومتی جماعتیں بتائیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے کیا کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کمر کس لی۔ شہباز شریف پر بھی مقدمہ کرنے کی تیاری۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ہائی کورٹ نوٹس نے شہباز شریف نے حلف نامہ دیا تھا لیکن اب ان کے بھائی واپس نہیں آ رہے تو کیا جعلی حلف نامے پر انہیں جیل بھیج دیا جائے؟ کیونکہ عدالت نہیں کر رہی تو حکومت پارٹی بنے گی۔ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اٹارنی جنرل کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان پر کہا کہ حکومت صبح شام نواز شریف فوبیا میں مبتلا ہے۔ حکومت مہنگائی کے باؤنسر سے زخمی ہو چکی ہے۔ دھاندلی کے مینڈیٹ والی حکومت کی واپسی اور عمران نیازی کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پی ایس ایل ٹیم لاہور قلندرز کے چیف ایگزیکٹو عاطف رانا نے کہا ہے کہ آئی سی سی ایوارڈز کے لیے شاہین شاہ آفریدی کا نامزد ہونا باعث فخر ہے۔ ان کی دعا اور خواہش ہے کہ شاہین آفریدی کو ایوارڈ ملے۔ رانا عاطف نے کہا کہ لاہور قلندرز وعدے کے مطابق ینگ ہیروز دیتی رہے گی۔ تسلسل کے ساتھ پاکستان میں پی ایس ایل کے انعقاد کے خواہش مند ہے۔
وہ نہیں سمجھتے کہ اس بار ماضی کی طرح کوئی ایشو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ معاملات سنبھال لے گا۔